بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَجِبُ رَدُّ الْمَغْصُوبِ عَلَى مَالِكِهِ وُجُوبًا فَوْرِيًّا إِجْمَاعًا وَلِقَوْلِهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عَلَى الْيَدِّ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُعَدِّيَ ما دامت العین باقیہ ولو ادى رده الى عسر وذهاب مال الغاصب۔ اگر کوئی شخص کسی دوسرے شخص کا مال غصب کر لیتا ہے تو غاصب پر واجب فوری ہے کہ وہ مال موصوب اس کے حقیقی مالک کو پلٹا دے۔ حدیث پیغمبر بھی موجود، علی الید ما اخذت حتی تؤدیا، اجماع منقول بھی موجود کہ مال موصوب کا مالک کو لوٹانا واجب فوری ہے۔ ٹھیک ہو گیا جناب، جب غصب کیا تھا تو آسانی سے ویگن روک لی، 5-7 لوگ بیٹھے تھے، ان سب کے موبائل چھین لیے۔ اب اگر واپس کرنا ہے تو ایک ایک کے گھر جانا پڑے گا، بڑی مشکل ہے۔ فرماتے ہیں واجب فوری ہے۔ کس نے کہا تھا فعل حرام انجام دو؟ غصب کر لیا کسی کا مال، اپنے مال کے ساتھ مخلوط کر دیا، اب وہ غاصب، اب مالک کو واپس کرنا ہے تو اس کو واپس کرنے سے اپنا نقصان ہوتا ہے، بے شک ہو جائے۔ واجب فوری ہے کہ مال موصوب کو اس کے مالک کے حقیقی کو واپس کیا جائے۔ بات سمجھ آئی اس بات کی؟ یعنی اگر واپسی میں کوئی مشکلات ہیں تو مشکلات کی بنیاد پر وجوب ساقط نہیں ہوتا۔ اگر مال موصوب واپس کرنے سے اس غاصب کا اپنا ذاتی مال بھی ساتھ ضائع ہوتا ہے، جاتا ہے، فرماتے ہیں بے شک چلا جائے۔ مثلا انہوں نے خود مثالیں دی ہیں بڑی اچھی۔ مکان بنا رہا تھا، اینٹیں نہیں تھیں، جا کے کسی کی اینٹیں جبراً اسے چھین لیں، اپنے مکان میں لگا دیں، واجب ہے کہ وہ اس کو واپس کرے۔ جناب مکان گرانا پڑے گا، مثلا ایک گارڈر غصبی چڑھا ہوا ہے، نکالنا پڑے گا، فرماتے ہیں گرا دے مکان، وہاں سے نکالے اور اس کو واپس کرے جس کا ہے۔ کسی کی لکڑی چھین لی، اس کا پھٹا بنایا، پھٹا بنا کے اپنی کشتی میں لگا دیا، اب اگر وہ نکال کے واپس کرتا ہے کشتی غرق ہوتی ہے، فرماتے ہیں ہونے دو غرق، مالک کو مال واپس کرو۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی اب یہ تو ایک مثالیں تھی نا، یعنی اصل قانون کیا ہوا؟ غاصب پر واجب فوری ہے اگر وہ مال موصوب عیناً موجود ہے تو وہ اس کے حقیقی مالک کو واپس کرے، چاہے جتنی مشکل آتی ہے، چاہے اس کا اپنا ذاتی جتنا مال بھی نقصان ہوتا ہے ہو جائے، اگر عین باقی ہے تو وہ اس کو واپس کرے۔ ہاں ایک صورت میں گنجائش ہے، اگر اس کو واپس کرنے سے اس کی اپنی جان جاتی ہے، مثلا کشتی سے پھٹے نکالتا ہے جو غصبی لگائے تھے، اب نکالتا ہے، صرف کشتی غرق نہیں ہوگی، یہ ساتھ خود بھی مر جائے گا، ہاں اب اجازت ہے کہ ساحل پر پہنچ جائے اور پھر وہ نکال کے اس کو واپس کرے۔ یعنی اس مال موصوب کے بدلے میں اپنی جان دینا اس حد تک واجب، یا کسی اور کا مال اگر ضائع ہوتا ہے تو پھر اجازت ہے۔ وَإِلَّا اگر اس کی اپنی جان محفوظ ہے، اس کا مالی نقصان ہوتا ہے، وہ بے شک ہوتا رہے۔ مال مغصوب کو حقیقی مالک کو واپس کرنا واجب ہے،
جب تک عین موجود ہے۔ فَإِنْتَظَرَ، وہ ایک نئی چیز ہے، وہ سمجھاتا ہوں، پھر اگلی بات ہے۔ وَيَجِبُ رَدُّ الْمَغْصُوبِ عَلَى مَالِكِهِ وَاجِبًا فَوْرِيًّا، دلیلیں کیا ہیں؟ اجماعاً، ایک دلیل اس کے واجب فوری پر اجماع ہے، اور دوسری پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے عَلَى الْجَدِّ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَ۔ ٹھیک ہو گیا؟ مال مغصوب کا اس کے حقیقی مالک کو واپس کرنا، اس تک پہنچانا واجب فوری ہے، ما دامت العین باقیتاً، جب تک عین مال باقی ہے، یمکن ردھا، اس عین کا اس مالک کو رد کرنا ممکن بھی ہے۔ سواء کانت علی حیتھا یوم غصبھا، اب چاہے عین مال بالکل اسی کیفیت پر برقرار ہے کہ جس میں اس نے غصب کیا تھا، اب بھی وہی ہے، کوئی تبدیلی نہیں آئی، ام زائدتاً، یا اس میں کوئی بہتری آ گئی ہے، ام ناقصتاً، یا اس میں کمی آ گئی ہے، اگر عین موجود ہے تو وہی۔ مثلا اس نے کسی سے ایک بکری غصب کر لی تھی، اب اگر بکری اسی پوزیشن پر ہے جیسے اس نے غصب کی تھی تو بھی واپس کرنا واجب، اس سے موٹی ہو گئی ہے تو بھی اس پر واجب، کمزور ہو گئی ہے تو بھی، جب تک عین باقی ہے اس کو واپس کرنا ضروری۔ وَلَوْ أَدَّى رَدُّهُ إِلَىٰ عُسْرٍ وَذِهَابِ مَالِ الْغَصَابِ، چاہے اس کا اس مال کو واپس کرنا او مشکل کا سبب ہی کیوں نہ ہو، یا غاصب کے اپنی ذاتی مال کے جانے کا، ذاتی مال کے نقصان کا سبب ہی کیوں نہ ہو، پھر بھی یہ واپس کرنا واجب ہے۔ مثال سمجھ آ گئی تھی نا کہ اگر یہ اس کو واپس کرتا ہے تو اس کا اپنا بھی کوئی نقصان ہوتا ہے، فرماتے ہیں ہوتا رہے، مال مغصوب اس کے حقیقی مالک کو واپس کرے۔ خوب آگے مثالیں سمجھا رہے ہیں کہ کیسے، مثلا کہ اگر یہ تنگ ہو جائے، اس کا ذاتی نقصان ہوتا ہے تو ہوتا رہے واپس کرنا۔ مثال کل خشبت فی بنائی، کسی کی لکڑی چوری کی تھی، اب اس کو اس نے اپنی بلڈنگ میں، مثال جیسے وہ ہمارے علاقے میں چھتوں پر چھتیر ڈال دیتے ہیں یا دروازے لگا دیتے ہیں مثلا، لیکن لکڑی چوری کی تھی، واپس کرے، نکالے، جتنا بھی تنگ ہوتا ہے ہو، جناب مکان خراب ہوگا، ہو جائے خراب، اس کو واپس کرے۔ وَاللَّهُ فِي سَفِينَتِهِ، لکڑی چوری کی تھی، اس کے ایک تختہ بنا کے، پھٹا بنا کے وہ اس نے اپنی کشتی میں لگا دیا، اب فرماتے ہیں اس کو وہاں سے نکالے اور حقیقی مالک کو واپس کرے۔ کیوں؟ لِأَنَّ الْبِنَاءَ عَلَى الْمَغْصُوبِ لَا حُرْمَةَ لَهُ، غصبی مال سے کوئی بھی چیز بنائی جائے، وہ چاہے مکان بنایا جائے، چاہے کچھ بھی بنایا جائے، اس کا کوئی احترام وہ ضائع ہوتا ہے تو بے شک ہو جائے۔ وَقَضَى مَالُ الْغَوْصِ فِي السَّفِينَةِ، اسی طرح فرماتے ہیں اگر کشتی ہے، کشتی میں سارے پھٹے اس کے اپنے حق حلال کے ہیں، لیکن دو پھٹے اس نے غصبی لگا دیے، اب یہ نکالے، جناب یہ نکالتا ہے تو اس کا اپنا بھی سارا مال ضائع ہوتا ہے، حتیٰ یخشیٰ تلف، حتیٰ کہ پورے سفینہ کے تلف ہونے کا، اس کے اپنے مال ہونے کا خطرہ ہے۔ او غرق السفینہ، یا پوری کشتی کے غرق ہونے خطرہ ہے۔ اقوی یہ ہے کہ ہوتی ہے تو غرق تو ہو جائے، اس کا اپنا مال ضائع ہوتا ہے تو ہو جائے، غصبی چیز کسی بھی صورت نہیں رکھ سکتا۔ ٹھیک ہو گیا جان؟ ہاں، لو خیفہ غرق کو ہو کا مر جائے خود غاصب، لیکن اگر ابھی یہ پھٹا نکالتا ہے، وہ تختہ نکالتا ہے کشتی سے، تو مال غاصب کے اپنے غرق ہونے خطرہ ہے، مال کے نا، یعنی اس کی جان کو خطرہ ہے۔ ایسا او غرق کو حیوان محترم، یا کوئی اور حیوان محترم، ابھی نکال لے فرق، اس نے بکریاں سوار کی کشتی پر، وہ ساری بیچاری ڈوب کے مر جائیں گی، الی آخری۔
او مال لغیرہ، یا کسی اور کا مال ہے وہ ضائع ہو جائے گا، تو لم ینوا، پھر اجازت ہے کہ غصبی اس تختے کو ابھی نہ نکالو، الی ان تصل الی ساحل، جب تک کشتی کنارے پر پہنچ جائے۔ ختم۔ اب تھوڑی سی آگے توجہ آپ فرمائیں گے، یہ بات ایک اور ہے جس کا میں نے کل وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ آگے اس کو لے کر چلنا ہے۔ وہ بات کیا ہے؟ جب تک عین موجود ہے، مال مغصوب کی عین، اس کے حقیقی مالک کو رد کرنا واجب۔ ٹھیک ہو گیا؟ فَإِن تَعَذَّرَا، جو مال اس نے غصب کیا تھا اب وہ رہا نہیں، تلف ہو گیا ہے، یا اس کا اس مالک تک پہنچانا عین کا ممکن نہیں رہا، اب کیا کرے؟ فرماتے ہیں ان کان مثلیًا، اگر وہ مال غصبی مثلیات میں سے تھا تو اس کی مثل واپس کرے، اور اگر کیمیات میں سے تھا تو اس کی قیمت۔ سوال یہ ہے مثلی کسے کہتے ہیں اور کیمی کسے کہتے ہیں؟ انشاءاللہ زندگی رہی تو مقاصد میں بھی پھر یہ باتیں پڑھیں گے کتاب البیع میں انشاءاللہ۔ خوب، مثلی کیا ہے اور کیمی کیا ہے؟ اگرچہ اس پر بعض شاعری نے 2 صفحے بھی لکھے ہیں، لیکن ہم اس کا خلاصہ نکالتے ہیں تمام شروحات کا، کہ اگر ہم سے پوچھا جائے کہ آپ 1-2 سطر میں بتائیں کہ کس چیز کو مثلی کہیں گے اور کس چیز کو کیمی، ہم یہ کہیں گے ہر وہ شے جس کی اجزاء اور صفات میں تفاوت نہ ہو، ایک جیسے ہوں، ملتے جلتے ہوں عرفاً، کہ اگر ہم ان کو بکھیر دیں تو اجزاء ہو جائیں، جب اکٹھا کریں تو پھر وہی ایک ہی ہو جائے، کوئی جز دوسری جز سے قیمتاً فرق نہ رکھتی ہو، اس کو کہتے ہیں مثلیات۔ مثلاً گندم کے دانے ایک ایک دانہ علیحدہ رکھو، اگرچہ ہو سکتا ہے 2% 5% فرق ہو کہ ادھر موٹا دانہ ایک پتلا، لیکن عرف اس فرق کو فرق نہیں سمجھتا، ہر دانہ دوسرے دانے کی طرح ہے۔ گندم چاہے اس قسم کی ہو یا اس قسم کی ہو، ساری ایک جیسے ہیں، صفاتاً بھی اور قیمتاً بھی۔ اس کے مقابل میں ہوتا ہے کیمی۔ کیمیات ہوتے ہیں کہ جن کی اجزاء ساری برابر نہیں ہوتی، ہر جو شخصاً معیار ہوتی ہے کہ یہ کیا ہے۔ 10 گھوڑے کھڑے ہیں اکٹھے، آپ جس گھوڑے کو بھی دیکھیں گے وہ اپنی شخصیت کے لحاظ سے، شخصی حساب سے وہ اپنی ایک قیمت رکھتا ہے، وہ دوسری نو نہیں رکھتے۔ جب دوسرے پہ جائیں گے وہ پہلے والی۔ ایسا نہیں ہے عام طور پر کہ 2 جانور 100% ایک جیسے ہوں یا 99% ایک جیسے ہوں، عام طور پہ وہ خارق العادہ کوئی ایک آدھ ہو جائے تو وہ معیار نہیں ہے۔ جہاں چیزوں کی اجزاء مختلف ہوں، ہر جز اپنے شخصی لحاظ سے ایک قیمت رکھتی ہے جو دوسرے کے ساتھ نہیں ملتی، ان کو کہا جاتا ہے کیمیات۔ ٹھیک ہے؟ اب یہ تیل ہے سرسوں کا، جہاں سے بھی لیں وہ تیل ہی ہے۔ یہ اور بات ہے، ہمارے بکھر والے اس میں تھوڑی سی وہ ڈال دیتے ہیں خوشبو تو وہ ذرا مشہور ہو جاتا ہے پاکستان میں، لیکن ہوتا وہی ہے۔ سرسوں کا تیل اسلام آباد سے لیں تو اسی کا ہے، کراچی سے جا کر لیں تو بھی اسی کا ہے۔
گندم یہاں سے لیں تو بھی وہی، وہاں سے لیں تو بھی، جو اصل چیز ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے اگر وہ خراب ہو گئی ہے تو وہ تو موضوع ہی بدل گیا نا، لیکن ایک عام طور پر جو بھی گندم جہاں سے لیں اس کے سارے ایک جیسے ہوتے ہیں، قیمتاً بھی اور صفات بھی۔ تو جو چیز کی اجزاء قیمتاً اور صفتاً ملتی ہوں، ایک جیسی ہوں، ان کو کہا جاتا ہے کیمیات، اور جن کی اجزاء دوسری کے جیسی نہ ہوں بلکہ ہر جز بذات ہی اپنی ایک قیمت رکھتی ہے۔ کپڑا، کاٹن بھی کپڑا ہے، بوسکی بھی کپڑا ہے، کاٹن بھی کپڑا ہے اور باقی ریشمی اور بھی وہ بھی کپڑے ہیں، فرق ہے دونوں چیزوں میں، ٹھیک ہے۔ فَإِن تَحَذَّرَ، اصل واجب کیا تھا؟ غاصب پر۔ اچھا اب یہ بات ہوگی یہاں پر، آگے بات ہے کہ اس نے جو قیمت دینی ہے وہ قیمت کون سی دے۔ اب یہ اشارہ کر دیتے ہیں، باقی باتیں تفصیل سے ترجمے میں آسان ہے۔ وہ کیا؟ 3 ایام ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے یوم الغصب، ایک ہوتا ہے یوم التلف، ایک ہوتا ہے یوم الرد۔ ایک وہ دن جس نے اس سے چھینا تھا، ایک وہ دن جس دن اس سے وہ غصبی مال تلف ہو گیا، ایک وہ دن کہ جس دن یہ اس کو اس کی قیمت ادا کرنا چاہتا ہے۔ 3 دن ہو گیا نا۔ مثلا اس نے اس سے موبائل چھینا تھا 1 جنوری کو، اس دن اس کی مارکیٹ میں قیمت تھی 10,000 روپے، اس سے وہ تلف ہو گیا، گم ہو جاتا ہے 1 اپریل کو، اس کی قیمت ہو جاتی ہے، اس دن اس کی مارکیٹ ویلیو تھی 8,000۔ آج یہ چاہتا ہے کہ مالک کو اس کی قیمت دے دے، آج اس کی قیمت ہے فرض کرتے ہیں 6,000، اب یہ 10,000 دے گا یوم الغصب والی قیمت، 8,000 دے گا یوم التلف والی قیمت، یا 6,000 دے گا یوم الرد والی قیمت۔ اس کا الٹ بھی ہو سکتا ہے آقا جان، کیسے کہ 1 جنوری کو فرض کرو جب اس نے چھینا تھا وہی موبائل 8,000 کا تھا، 1 اپریل کو وہ 10,000 کا ہو گیا، اور جس دن یہ قیمت دینا چاہتا ہے توبہ طیب ہے اس دن وہ 12,000 کا ہو گیا۔ الٹا بھی تو ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ درمیان میں کسی دن اس کی قیمت بہت چڑھ گئی ہو پھر دوبارہ نیچے آ گئی ہو۔ اب یہ بندہ جو اس کی قیمت دینا چاہتا ہے، اب اس کے پاس کتنے آپشن ہیں؟ ہاں جی، یہ آپ کو پتہ نہیں ہے، 6 آپشن بنتے ہیں۔ غور سے آقا جان بڑی محنت کی ہے میں نے۔ ایک آپشن یہ ہے کہ اس پر لازم ہو فقط یوم الغصب کی قیمت دے، ایک آپشن یہ ہے کہ نہیں اس پر لازم ہو کہ یوم التلف کی قیمت دے، ایک آپشن یہ ہے کہ یہ یوم الرد جس دن دینا چاہتا ہے اس دن کی قیمت دے۔ 3 ہو گئے۔ ایک آپشن یہ ہے کہ یوم الغصب سے یوم التلف تک کے درمیان جو اعلیٰ قیمت ہو وہ دے، ایک آپشن یہ ہے کہ یوم التلف سے یوم الرد کے درمیان جو اعلیٰ قیمت ہو وہ دے، اور ایک آپشن یہ ہے کہ یوم الغصب سے لے کر یوم الرد کے درمیان جو اعلیٰ ترین جو سب سے بڑی قیمت اس کی مارکیٹ میں پہنچی تھی وہ والی دے۔ ان میں سے کون سی والی لازم ہے؟ بہت سارے اقوال ہیں، وہ ترجمے پڑھیں گے۔ یہ مسئلہ بہرحال مباحثہ طلب ہے، پھر جا کے اس کی باتیں سمجھ آئے گی۔ خوب،
فرماتے ہیں فَإِن تَعَذَّرَ رَدُّ الْعَيْنِ لِتَلَفٍ وَنَحْوِهِ، جب تک عین موجود تھی غاصب پر لازم تھا کہ مالک کو عین واپس کرے. اگر عین کا واپس کرنا متعذر ہو جائے، کیوں؟ وہ عین تلف ہو گئی، جیسے میں نے مثال دی ہے، پھر اس سے چوری ہو گئی ہے، ٹوٹ گئی ہے، کچھ بھی ایسا ہو گیا، تلف ہو گئی ہے، ونحوی، یا کوئی اور وجہ ہے کہ اب عین اس مالک تک پہنچنا ممکن نہیں رہا، اب کیا کرے؟ فرماتے ہیں ضامنہ الغاصب بالمثل ان کان المغصوب مثلیہ، اگر وہ مال مغصوب مثلیات میں سے تھا تو یہ غاصب مثل کا ضامن ہے. سبحان اللہ. شہید ثانی فرماتے ہیں یہ مثلی کہتے کسے ہیں؟ سوال ہونا تھا نا کہ یہ جو دو اصطلاحیں ہیں کہ ایک مثلی اور ایک کیمی، مثلی کہتے کسے ہیں؟ شہید ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے مثلی اس کو کہتے ہیں هو المتساوی الاجزاء والمنفع المتقارب الصفات، اجزاء کے لحاظ سے بھی برابر، منفعت کے لحاظ سے بھی برابر، اور صفات کے لحاظ سے بھی قریب قریب، یعنی وہ 1% 2% کا اگر فرق ہے تو ہے، ورنہ زیادہ نہیں ہے. مثال کال ہنتا، گندم کا ہر دانہ جز کے لحاظ سے بھی دوسرے جانے جیسا ہے، منفعت جیسے اس دانے کیا ہے ویسے اس دانے کیا ہے، صفات وہ بھی تقریباً ان کی تمام گندم جتنی بھی اقسام ہیں ملتی جلتی ہیں، کوئی زیادہ ان کے درمیان فاصلہ نہیں. والشعیر وغیرہ من الحبوب، یہ جتنے بھی بیج وغیرہ ہوتے ہیں سب کو آپ لے لیں، باجرہ لے لیں، جوار لے لیں، فرق کرو، چھولے لے لیں، چنے لے لیں، پھر آخر ہی. اچھا والدہان، یا جو بھی آئل وغیرہ ہوتے ہیں جب ایک ہی جنس کے ہوں گے تو ان میں کوئی خاص نہیں ہوتا، ان کی منفعت سب کی ایک جیسی ہوتی ہے. خوب. وَإِلَّا يَكُنْ مِثْلِيًّا، لیکن اگر وہ مال مغصوب مثلی نہیں تھا، فالقیمہ، تو پھر اس کو دینے پڑے گی. یعنی کیا کہیں گے؟ اگر وہ مال مغصوب ایسا تھا کہ جس کی ساری اجزاء مساوی نہیں ہوتی، جس کی اجزاء منفعت کے لحاظ سے مختلف ہوتی ہیں، برابر نہیں ہوتی، جس کی اجزاء صفات کے لحاظ سے متقارب نہیں ہوتے، بڑا ان کے درمیان فرق ہوتا ہے، ان کو کہا جاتا ہے کیمیا. جیسے میں نے مثال دیا یہ گھوڑے کی، اس نے اس کا گھوڑا غصب کیا ہے تو اب اسی جیسا گھوڑا تلاش کرنا، خارق العادہ ہونا اور بات ہے، لیکن عادتاً ایسا نہیں ہے. خوب. اب یہ دے گا قیمت. اب وہ میں نے جو 6 آپشن بنایا نا، اب ان میں سے ایک یہ ہے کس دن کی قیمت. فرماتے ہیں فالقیمۃ العلیٰ من حین الغصب الی حین التلف، یوم الغصب سے لے کر یوم التلف تک کے درمیان. 1 جنوری کو اس نے غصب کیا تھا، 1 اپریل کو وہ تلف ہوئی. یہ جو درمیان کے 3 مہینے ہیں، اس 3 مہینے میں مارکیٹ میں جو اس کی سب سے بلند ترین قیمت تھی وہ غاصب مالک کو دے گا. اچھا کیوں؟ توجہ رکھنا میری جان. کیوں؟ چونکہ اس 1 جنوری سے لے کر تلف ہونے تک ہر لمحہ اور ہر وقت یہ اس چیز کا ضامن تھا یا نہیں تھا؟ تھا نا. جس دن اس نے غصب کیا وہ تھا 5000 کا. فرض کرتے ہیں کہ 1 مارچ کو اس کی مارکیٹ میں ویلیو ہو گئی تھی 15000، تو یہ ضامن تھا 15000 کا یا نہیں تھا؟ تو اس کا مطلب اس کے ذمہ 15000 بھی ثابت ہو چکا یا نہیں ہو چکا. پھر دوبارہ قیمت نیچے آ گئی، آتی رہے، لیکن ایک دفعہ تو 15 پر گئی ہے نا. تو فرماتے ہیں فالقیمۃ العلیٰ من حین الغصب الی حین التلف. کیوں بلند ترین قیمت کیوں دے؟
فرماتے ہیں اس لیے لِأَنَّ كُلَّ حَالَةٍ زَائِدَةٍ مِنْ حَالَاتِهِ، چونکہ وہ غصب سے لے کر تلف تک جتنے بھی حالات، جو وقت گزرا ہے، جو لمحہ گزرا ہے، ہر لمحے یہ بندہ اس کا ضامن تھا، وہ مال مضمون تھا۔ کما یرشد الیہ، اس کی طرف اشارہ جہاں سے ملتا ہے کہ لو تالف حین اذن، کہ جب اس کی قیمت 15,000 پہ پہنچی ہوئی تھی، اگر اس وقت تلف ہوتی تو بھی یہ ضامن ہونا تھا یا نہیں ہونا تھا؟ ہونا تھا نا۔ فقط اذا تلف بعدا، اور آج اگر دوبارہ اس کی قیمت ذرا نیچے آ گئی ہے، 15 سے 10 پر آ گئی ہے، تو بھی یہ اسی طرح ضامن، اس دن جس دن اس کی قیمت 15,000 تھی، اگر اس دن تلف ہوتی تو اس کے دن میں 15 ہونا تھا یا نہیں ہونا تھا؟ ہونا تھا نا۔ اب اگر اس کے بعد تلف ہوتی ہے تب اس کے دن میں وہی وہ بلند ترین قیمت ہونی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب مہربانی کرنا یہ اقوال یاد رکھنے ہیں۔ اب شہید کا قول کیا ہو گیا؟ یوم الغصب سے یوم التلف کے درمیان جو بلند ترین قیمت ہوگی وہ قیمت یہ بندہ دے گا۔ ختم۔ وقیل القائل بھی المحقق، محقق ہلی صاحب شرائع رحمت اللہ علیہ، اگرچہ ان کے مختلف کتابوں میں 2 نظریے ہیں، لیکن ایک نظریہ ان کا یہ بھی ہے جس کو خود شہید اول نے ان سے نقل کیا ہے۔ وہ کیا؟ وہ کہتے ہیں یضمن الاعلی من حین الغصب الی حین الرد۔ وہ کیا فرماتے ہیں کہ یوم الغصب سے لے کر یوم الرد، یوم الرد میں نے پہلے گزارش کی، یوم الرد یعنی وہ دن جس دن یہ قیمت دینا چاہتا ہے، اس پیریڈ میں جو سب سے اعلیٰ ترین قیمت ہوگی، بلند ترین، وہ والی دے۔ رد سے مراد رد الواجب والقیمہ، یعنی جس دن وہ دینا چاہتا ہے۔ اب دونوں کو اقوال میں فرق سمجھ آ گیا نا؟ آ گیا کہ وہ تھا فقط پہلا حصہ یوم الغصب سے یوم التلف، یہ کہتے ہیں نا یوم الغصب سے یوم، اور جس دن پیسے دینے گیا ہے اس دن اور یوم الغصب، پورے عرصے کے درمیان جو بلند ترین قیمت ہوگی وہ دے گی۔ وَهَذَا الْقَوْلُ مَبْنِيٌّ، پھر ایک اشارہ، بہت توجہ آگا، اس درس کو غور سے سمجھنا ہے۔ ہمارے ہاں ایک بحث ہے، انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر تفصیل میں آپ اس کو آگے پڑھیں گے، کہ آیا جو بندہ جس کا جو بھی مال غصب کرتا ہے، آیا بالحکم الاولی اصالتاً اس پر اس کی مثل دینا واجب ہوتا ہے، اور جب مثل پر قادر نہ ہو تو قیمت ہوتی ہے، یا نہ اول روز سے ہی یہ مال 2 قسموں میں تقسیم ہو گئے ہیں؟ کچھ اموال ہیں جو مثلیات میں شمار ہوتے ہیں اور کچھ ہیں جو کیمیات میں۔ بالکل نئی بات ہے، اس کو سمجھنا ہے۔ بات کیا ہے کہ جتنے بھی اموال ہیں، میں نے آپ کی ایک چیز لے لی ہے، کوئی بھی چیز لے لی ہے، ایک نظریہ یہ ہے کہ میں نے آپ کی جو بھی چیز لے لی ہے، اصالتاً مجھ پر اس کی مثل واپس کرنا واجب ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ لیکن جب میں مثل کی واپسی پر قادر نہ ہوں گا، مجبوراً پھر میں اس کی قیمت دوں گا، چونکہ اس کا حق تو ادا کرنا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ دوسرے کہتے ہیں کہ نہیں، جتنے بھی یہ اموال خارج میں موجود ہیں یہ سارے 2 قسم پر ہیں۔ کچھ ہیں جو مثلیات میں شمار ہوتے ہیں، ہوتا ہی ان کا مثل ہے، اور کچھ ہیں جو کیمیات میں سے ہیں کہ اول روز سے ہی اس کی قیمت دینا فرض ہے، اصلاً مثل کا رد کرنا واجب ہی نہیں۔
الفاظ میرے سمجھ آ رہے ہیں نا؟ شاباش۔ اچھا، اب اگر ہم قائل ہو جائیں ان کے جو پہلے والے ہیں، جو کہتے ہیں نہیں نہیں تمام اشیاء میں بالاصالہ مثل واپس کرنا واجب ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، ان کے نزدیک تو یہ والا قول پھر ٹھیک رہے گا۔ کیوں؟ بڑی مہربانی کرنا گا، کیوں؟ اس نے غصب کیا تھا 1 جنوری کو، تلف ہوتی ہے 1 اپریل کو، یہ پیسے واپس کر جاتا ہے 1 مئی کو، 3 دن ہو گیا نا۔ خوب، وہ کہتے ہیں 1 جنوری سے لے کر 1 مئی تک اصالتاً اس پر واجب یہ تھا کہ یہ اس کی مثل دے۔ اب جب 1 مئی کو ان کے گھر پہنچ گیا واپس کرنے، چونکہ یہ مثل پر قادر نہیں ہے اور ان کے حق سے بھی جان چھڑانی ہے، نتیجہ پھر یہ قیمت دے گا۔ تو پھر اس لیے کہتے ہیں کہ یوم الغصب سے یوم الرد کے درمیان جو اعلیٰ ترین قیمت ہوگی وہ دے گا۔ ٹھیک ہے جی؟ لیکن شہید ثانی یہ کہتے ہیں کہ لیکن مشہور قائل کس کے ہیں کہ نہیں نہیں اموال ہیں ہی سرے سے پہلے روز سے ہی 2 قسم کے ہیں، کچھ اموال مثلیات میں شمار ہوتے ہیں اور کچھ کیمیات میں۔ اگر وہ مال مثلیات میں سے تھا تو اس پر مثل دینا واجب ہے، اگر وہ کیمیات میں سے تھا تو اول روز سے اس پر قیمت دینا واجب ہے۔ اگر اس کو لیں گے تو پھر یہ قیلا والا قول ہمارے کام کا نہیں رہے گا۔ فرماتے ہیں وَهَذَا الْقَوْلُ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ الْكِيمِيَّةَ يُضْمَنُ بِمِثْلِهِ كَالْمِثْلِ، کہ یہ جو قیلا والا جو کہتے ہیں کہ یوم الغصب سے یوم الرد کے درمیان کیا اعلیٰ قیمت ہوگی، یہ اس نظریے کے مطابق ہے جو کہتے ہیں کہ کیمی میں بھی در حقیقت وہ بندہ مثلیوں کی طرح مثل کا ضامن ہوتا ہے۔ انما ينتقل الى القیمہ، اب وہ چیز مثل سے قیمت کی طرف منتقل ہوتی ہے کب؟ اِنْدَ دَفْعِهَا، جب یہ قیمت دینا چاہتا ہے وہ اس طرف منتقل ہوتی ہے قیمت میں لِتَعَذُّرِ الْمِثْلِ، چونکہ اس کے پاس اس جیسے وہ مثل ہوتی نہیں، اس لیے پھر وہ قیمت کی طرف منتقل ہو جاتی ہے۔ پھر نتیجہ فَيَجِبُ أَعْلَى الْقِيَامِ إِلَى حِينِ دَفْعِ، پھر یوم الغصب سے لے کر یوم الرات، جس دن پیسے دینے گیا ہے قیمت دینا ہے، لہذا اس میں جو اس کی اعلیٰ ترین قیمت ہوگی وہ اس کو ادا کرنی پڑے گی۔ کیوں جی؟ فرماتے ہیں اس لیے لِأَنَّ الزَّائِدَ فِي كُلِّ عَانٍ سابقن من حین الغصب مضمون تحت یدہ، اس نے غصب کیا تھا 1 جنوری کو، جنوری کا سارا مہینہ، فروری کا سارا مہینہ، مارچ، اپریل، پیسے دینے گیا 1 مئی کو، او بھائی 30 اپریل تک ہر دن یہ اس کا ضامن تھا۔ اس دن بھی ضامن تھا جس کی قیمت 15,000 تھی، اس دن بھی ضامن تھا جس دن قیمت 5,000 تھی، اس دن بھی ضامن تھا جس دن قیمت 10,000 تھی۔ تو ہم نے دیکھنا ہے آل القیام، جس دن وہ 15,000 تھی تو پس وہ والی اس کو دینی پڑے گی۔ وَلِہَذَا، فرماتے ہیں کیوں؟ بہت غور آگا، لَوْ دَفَعَ عَلَيْنَا حَالَةَ زِیادَہ، اس نے مثال اگر ذہن میں رکھیں گے نا سارا بات ساتھ ساتھ چلے گی۔ کیسے؟ اس نے موبائل غصب کیا تھا 1 جنوری کو، واپس نہیں کیا، 1 مارچ کو وہ 5,000 موبائل پہنچ جاتا ہے 15,000 پر۔ اگر یہ اس دن توبہ کرتا ہے اور یہ مالک کو واپس کرتا ہے تو مالک کو کیا کہے گا؟ جس دن میں نے غصب کیا تھا اس دن 5,000 کا تھا، آج 15 کا ہے، لہذا 5 تو رکھ لے، 10 مجھے واپس کر، یا 15 کا 15 اسی کا ہوگا۔ یعنی جس دن اس کی قیمت وہ بہت اونچی تھی اس دن اگر واپس کرتا تو بھی زیادتی کا مالک وہی ہونا تھا جو اصل موبائل کا چابہ۔
لو ولہذا فرماتے یہی وجہ ہے، لو دافع العین حولت زیادہ، اگر یہ عین مال کو اپنے مالک کے حقیقی کو واپس کرتا ہے، اس دن کرتا ہے جس میں اس کی قیمت بہت زیادہ تھی، کانت للمالک، تو وہ زیادتی کس کے لیے ہونی تھی؟ اسی مالک کے لیے، فَإِذَا تَلَفَتْ فِي يَدِهِ، اور اگر وہ اس کے ہاتھ میں تلف ہوگی زیادتی، ضامنہا، یہ زیادتی کا وہ جو قیمت میں اوپر چڑھاؤ آیا تھا، یہ شخص اس کا ضامن ہے۔ شہید ثانی، وَعَلَى الْمَشْهُورِ مِنْ زَمَانِ الْقِیمِ بِقِیمَتِهِ ابتداءً، لیکن اگر ہم اس نظریے کو نہ لیں بلکہ ہم کیا کہتے ہیں، جناب اشیاء ہوتی ہے اول روز سے دو حصوں میں تقسیم ہیں، کچھ مثلیات میں سے ہیں اور کچھ، تو جو چیز کیمیات میں سے ہوتی ہے اول روز سے ہی اس کی قیمت اس کے ذمہ ہوگی، اگر ہم اس کے قائل ہوں گے پھر لا وجہ لہذا القول، پھر یہ جو محقق کا قول تھا وہ یوم الرد، یوم الغسر، یوم الرد والی اعلیٰ کے بعد فرماتے ہیں پھر اس کے لیے کوئی دلیل ہمارے پاس نہیں ہوگی۔ دو ہو گئے، کتنا ٹائم رہتا ہے باقی؟ 5 میں یہ ختم نہیں ہو سکتا۔ صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد۔